لن یستنکف، ہرگز نہیں، یستنکف عار محسوس کرتے، شرمندگی محسوس کرتے، ان یکون المسیح عیسیٰ علیہ السلام، لن یستنکف المسیح عیسیٰ علیہ السلام ہرگز اس بات میں کوئی عار یا کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتے، ان یکونا کہ وہ ہوں، عبدن بندے، للہ اللہ کے، اللہ کا بندہ ہونے میں عیسیٰ علیہ السلام کوئی عار محسوس نہیں کرتے، کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتے، ولا اور نہ ہی الملائکہ فرشتے، المقربون جو اللہ کے مقرب ہیں، اور نہ ہی اللہ کے مقرب فرشتے کوئی عار یا شرمندگی محسوس کرتے ہیں اللہ کی بندگی پر اور اللہ کے بندہ ہونے پر۔ لن یستنکف المسیح، ہرگز عار محسوس نہیں کرتے، شرم محسوس نہیں کرتے عیسیٰ علیہ السلام، ولا الملائکۃ المقربون اور نہ ہی اللہ کے مقرب فرشتے کہ ان یکون عبدا للہ کہ وہ اللہ کے بندے ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اور مقرب فرشتے اللہ کے بندے ہونے پر کوئی عار، کوئی شرم محسوس نہیں کرتے۔ ومن اور جو یستنکف شرمندگی محسوس کرے گا، عار محسوس کرے گا، عن عبادتہ اللہ کی عبادت سے اور اللہ کی بندگی سے، ویستکبر اور تکبر کرے گا اور تکبر کرے گا، فسیحشرہم تو پھر ہم جمع کریں گے، الیہ اپنی طرف، جمیعا ان سب کو، فسیحشرہم الیہ جمیعا تو پھر ہم ان سب کو اپنی طرف جمع کریں گے، اپنے پاس اکٹھا کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نصارہ کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے کہ ان کو بندہ سمجھا جائے اور بندگی کرنے والا سمجھا جائے اور عبادت گزار سمجھا جائے، یہ تو ان کے لیے ان کی توہین ہے، یہ تو ان کے لیے شرم کی بات ہے، وہ تو خدا ہیں، وہ تو خدائی میں شامل ہیں، بلکہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام وہ تو اللہ ہیں۔ کسی نے کہا نہیں اللہ تو چلے نہ کہو، اللہ کا بیٹا کہو، اللہ کے ساتھ الوہیت میں شامل، تو بندہ ہونا، بندگی کرنا، عبادت کرنا یہ تو توہین ہے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام وہ خود تو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی اس بارے میں، کوئی عار محسوس نہیں ہوتی کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اللہ کا عبادت گزار رہوں اور اللہ کا بندہ بن کے رہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی اس میں عار محسوس نہیں ہوتی، بلکہ قرآن کریم میں ان کے تمام دعوے مذکور ہیں اس حوالے سے۔ پیدا ہوتے ہی انہوں نے کہا انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ بن کے آیا۔ جب ابھی ہوش و حواس بھی نہیں تھے عیسیٰ علیہ السلام کو، چھوٹا سا بچہ، معصوم بچہ کہ جو گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن اللہ پاک نے معجزانہ طور پر ان کی زبان پر گفتگو جاری فرمائی، اور گفتگو کا پہلا جملہ ہی یہ تھا قال انی عبد اللہ، اللہ کا بندہ بن کے آیا۔ اور پھر آگے یہ بھی ہے کہ میں نماز قائم کروں اور میں زکوٰۃ دوں اور میں اپنے والدہ کی فرما برداری کروں۔ تو نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کا اظہار ہے کہ میں بندہ ہوں، اظہار کر رہا ہوں۔ لن یستنکف المسیح، عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات میں کوئی عار یا شرمندگی محسوس نہیں ہوتی ان یکون عبدا للہ کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، ولا الملائکۃ المقربون اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو اس میں کوئی عار اور شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ ومن یستنکف، کیونکہ فرشتوں کے بارے میں ایک عیسائی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ روح القدس یعنی جبرائیل امین وہ اللہ کے ساتھ الوہیت میں شامل ہیں،
اور وہ جو تھے مشرکین مکہ تھے وہ کہتے تھے جو فرشتے ہیں نا یہ تو اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ پاک نے ان دونوں کی تردید فرمائی, دونوں کا رد فرمایا. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ, جس کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوگی. وَيَسْتَكْبِرْ, اور وہ اللہ کی عبادت سے تکبر کرے گا کہ میرے لیے تو توہین کی بات ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کی بندگی کروں. فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا, تو پھر ان سب کو اللہ پاک اپنے پاس اکٹھا کریں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, پس وہ لوگ جو ایمان لائے, وہ لوگ جو ایمان لائے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور انہوں نے نیک اعمال کیے. پر یہ ایمان اور اعمال صالحہ یہ اللہ کی بندگی کی سب سے بڑی نشانی ہے. یعنی یہ لوگ اللہ کے بندے بن کے رہے, عباد اللہ بن کے رہے, عباد الرحمن بن کے رہے. فَيُوَفِّيهِمْ, ان کو تو اللہ پاک پورا پورا دیں گے. اجورہم, ان کا اجر, ان کا صلہ, ان کا بدلہ, ان کا معاوضہ. فَيُوَفِّيهِمْ اجورہم, ان کو اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دیں گے. وَيَزِيدُهُمْ, بلکہ اللہ مزید ان کو عطا فرمائیں گے. من فضلہ, اپنی مہربانی سے, اپنی مہربانی سے ان کو مزید عطا فرمائیں گے. اور اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے, اللہ پاک ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کو اللہ پاک جن سے راضی ہوں گے, خوش ہوں گے, جن کے اعمال کا اللہ پاک اجر اور صلہ اور بدلہ دیں گے اور اپنی جناب اور اپنے فضل سے اور نوازیں گے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. وَأَمَّا الَّذِينَ, اور وہ لوگ اسْتَنْكَفُوا, جنہوں نے اللہ کی عبادت سے عار محسوس کی, شرمندگی محسوس کی اور اس کو اپنے لیے باعث توہین سمجھا. وَاسْتَكْبَرُوا, اور انہوں نے تکبر کیا, وَاسْتَكْبَرُوا, اور تکبر کیا. فَيُعَذِّبُهُمْ, تو ان کو پھر اللہ تعالی عذاب دیں گے, عذاباً علیما, اور بہت دردناک عذاب دیں گے, بہت تکلیف دہ سزا اللہ ان کو دیں گے. وَلَا يَجِدُونَ, اور وہ لوگ نہیں پائیں گے, لَهُمْ, اپنے لیے, من دون اللہ, اللہ کے سوا, ولیًا, کسی کو اپنا کارساز, ولا نصیرا, اور نہ ہی کسی کو اپنا مددگار. اللہ کے سوا نہ کسی کو اپنا کارساز پائیں گے اور نہ ہی کسی کو اپنا مددگار پائیں گے. یا ایھا الناس, اے لوگو, اے لوگو, قد, یقیناً, جاءکم, آ چکی تمہارے پاس, برہان, دلیل بھی کہہ سکتے ہیں, حجت بھی کہہ سکتے ہیں. تمہارے پاس واضح دلیل آ چکی ہے, حجت آ چکی ہے, من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے. اے لوگو, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بہت واضح حجت آ چکی ہے. وَأَنزَلْنَا, اور ہم نے اتارا, الیکم, تمہاری طرف, وَأَنزَلْنَا, اور ہم نے اتارا تمہاری طرف, نورم مبینہ, بڑا واضح نور, بہت بڑا بہت واضح نور ہم نے تمہاری طرف اتارا. دو چیزیں, تمہارے پاس برہان اور نور مبین آ چکا. برہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس, اپنی ذات میں, اپنی صفات میں, اپنے اخلاق میں, اپنی تعلیمات میں, ہر اعتبار سے اللہ کی حجت, اللہ کی طرف سے بہت بڑی دلیل. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا, لبثت فیکم عمرا من قبلی, دیکھو تمہارے درمیان 40 سال رہا ہوں, کوئی میری زندگی پر کوئی اعتراض تمہارے پاس ہے تو لاؤ, کوئی میرے خلاف کوئی بات تمہارے پاس ہے تو لاؤ. یہ بہت بڑی بات تھی. لبثت فیکم عمرا من قبلی, اتنی ایک طویل عرصہ اپنی زندگی کا تمہارے درمیان گزارا ہے, اور وہ 40 سال کا عرصہ تھا نبوت سے قبل. تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا, یہ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا. کوئی عام بندہ کہے نا تو لوگ کہتے اچھا بھیا بات چھوڑ دو, پتہ ہے ہمیں,
لیکن نبی وہ اللہ کی طرف سے اتنا پاکیزہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پوری 40 سال کی زندگی سامنے رکھتا ہے. لاؤ، تو یہ ہے برہان. قرآن تو 40 سال کے بعد نازل ہونا شروع ہوا نا، لیکن حضور فرماتے ہیں اس سے پہلے، میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو اللہ پاک لوگوں سے فرما رہے ہیں تمہارے پاس اتنی اللہ کی طرف سے واضح دلیل، اور پھر ہم نے تمہاری طرف اتارا ہے نور مبین قرآن کریم. اب ان دونوں کا تقاضا کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ، وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر. یہ پہلا تقاضا ہے اللہ کے نبی کا اور اللہ کے قرآن کا. پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے. دیکھیں انبیاء علیہم السلام وہ لوگوں کو کیا کہنے آتے ہیں؟ وہ لوگوں کو یہ کہنے آتے ہیں اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ. اور نبی پر ایمان، نبی پر ایمان اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ جو بات وہ اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہے لوگ اس کو سچا مانیں، ورنہ اصل جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے. نبیوں کو بھیجا جاتا ہے، کیوں بھیجا جاتا ہے؟ کہ وہ اللہ کا تعارف کروائیں، اللہ کی ذات کا انسانوں کو تعارف کروائیں. لیکن جب تک نبی کو سچا نہیں مانا جائے گا اس وقت تک لوگ نبی کی بات کو بھی سچا نہیں مانیں گے. اس لیے بھائی نبی پر بھی ایمان لاؤ. ایمان لاؤ گے تو ان کو سچا مانو گے، سچا مانو گے تو ان کی بات پر ایمان لاؤ گے. اور وہ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر ایمان. وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کائنات کا خالق، مالک، رازق وہ اللہ کی ذات کے. قرآن کیوں اتارا؟ قرآن کے اتارنے کا اصل مقصد اللہ کی ذات کے ساتھ انسان کو جوڑنا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ انسان کو منسلک کرنا ہے. قرآن کریم کے اتارنے کا اصل مقصد یہ ہے. تو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس اب جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور وہ اللہ کے ساتھ جڑ گئے مضبوطی کے ساتھ، انہوں نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا. فَسَيُدْخِلُهُمْ، تو اللہ ان کو داخل فرمائیں گے، فی رحمت منہ، اپنی رحمت میں. اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائیں گے. وفضل، اور اللہ ان کو اپنے فضل میں داخل فرمائیں گے. یہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، یہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. یاد رکھیے اللہ چاہتے ہیں کہ میں انسان پر مہربانی کروں، چاہتے ہیں. اللہ نہیں چاہتے کہ وہ انسان کو سزا دیں، عذاب دیں. اللہ نہیں چاہتے، چاہتے ہیں کہ میں رحمت بھیجوں انسان پر، اور بہت رحمتیں بھیجوں انسان کے اوپر. اللہ تعالیٰ چاہتے ہی ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان بندوں کو نا جتنا ہو سکے فائدہ پہنچاؤں، اور جتنی ہو سکے آسانی، سہولت، رعایت، فضل، کرم، رزق کی صورت میں، مال و دولت کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، گھر بار کی صورت میں کروں ان کے اوپر. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں لو مجھ سے یہ سب، لو حاصل کرو مجھ سے، تمہاری ہمت ہے جتنا کر سکتے ہو. دیکھیں نا سمندر ہے، بندے کا ظرف ہے، اس کی طاقت ہے، وہ کتنا پانی لیتا ہے وہاں سے. سمندر کہتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لو اور لو اور لو اور لو. کتنا لے لے گا ایک بندہ؟ ایک بندہ، وہ ایک حدیث ہے اور وہ حدیث قدسی ہے، وہ بڑی عجیب حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، اگر تم سب کے سب کسی ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ، اور کون؟ اولکم و آخرکم، جو دنیا سے چلے گئے ہیں پہلے وہ بھی، اور قیامت تک جو آئیں گے وہ بھی، سب کے سب کسی ایک جگہ پر جمع ہو جاؤ. انسان و جنکم، اور جنات بھی، پہلے بھی اور بعد والے بھی اکٹھے ہو جائیں کسی ایک جگہ میں. تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں تو پھر اتنی جگہ نہیں ہے.
یہ تو پھر حشر کا میدان ہی ہوگا جہاں اتنے لوگ اکٹھے ہو سکے. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سب مل کر سب بیک وقت اپنی بڑی سے بڑی حاجت اور بڑے سے بڑا سوال مجھ سے کرو. تو پہلی بات یہ ہے کہ میں تم میں سے ایک ایک شخص کی ضرورت سوال الگ الگ سمجھ رہا ہوں، الگ الگ. بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ انسانوں کی بولیاں الگ، اور پھر مختلف انسانوں کی مختلف قوموں کے لوگ الگ الگ زبانیں، اور پھر انسان نہیں جنات بھی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں کان پڑی آواز ہی سمجھ نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم میں سے سب کی الگ الگ آواز سن بھی رہا ہوں گا، سمجھ بھی رہا ہوں گا. پھر تمہارا منہ مانگا، جو بڑے سے بڑا سا بڑا منہ مانگا میں تمہیں دے دوں، تو میری قدرت، وسائل، خزانے، اس کے لیے آپ جو بھی لفظ استعمال کریں، اس میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سمندر کے اندر اگر سوئی سمندر کے اندر ڈالیں اور سمندر میں سوئی ڈال کر نکالیں تو وہ سوئی کی دھاگے والی جو جگہ ہوتی ہے، ناکا جسے کہتے ہیں، دھاگے والی جگہ، تو جتنا پانی سمندر سے کم ہو گیا ہے اور سوئی نے لے لیا ہے، کتنا پانی لیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمندر میں پھر بھی کمی آ گئی. کیسے کمی آئی؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں پھر بھی چلو کہیں نہ کہیں سمندر میں کچھ نہ کچھ کم ہو گیا، میں تم سب کو تمہاری منہ مانگی چیزیں دے دوں تو میری قدرت، خزانے، وسائل میں اتنی بھی کمی نہ ہے. چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے طریقہ بتایا. اور طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلا ایمان ہے اور اللہ کی فرما برداری. ایمان، فرما برداری کیا ہے؟ اعمال صالحہ. ایمان ماننا، اعمال صالحہ پھر کر کے دکھانا. اللہ کو ماننا پھر اعمال کر کے دکھانا. تو یہ دو کرو تو پھر میں تم پر وہ انتہائیں کروں گا کہ سوچ بھی نہیں ہوگی انسان کی، وہ سوچ بھی نہیں ہوگی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اللہ سے جڑ گئے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائیں گے، وَفَضْلٍ، اور اللہ ان کو اپنے فضل میں داخل فرمائیں گے، وَيَهْدِيهِمْ، اور اللہ ان کی رہنمائی فرمائیں گے، الیہ، اپنی طرف آنے والے، صراط مستقیما، سیدھے راستے، اور اللہ اپنی طرف آنے والے سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی بھی فرمائیں گے. اور یہ جو چیز ہے نا کہ اللہ کی طرف جانے والا صحیح راستہ، اس کی رہنمائی انسان کو مل جائے، یہ دنیاوی وسائل سے بہت آگے کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. کیونکہ دنیاوی چیزیں بہرحال ختم ہو جانی ہیں، ایسے ختم ہو سکتی ہیں، ایسے. ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا رات کو. قریبی عزیز، بہت قریبی، ایک ہی گھر کے دو لڑکے، وہ کسی بات پہ حد سے زیادہ تلخ کلامی ہو گئی، ان کی بات بڑھ گئی، اتنی بڑی، اتنا غصہ آیا کہ ایک نے پسٹل نکالا، دوسرے کو گولی مار دی. عصر کے بعد جنازہ ہوا ہے. یہ دنیاوی اشیاء سب ختم ہو گیا، وہیں پہ سب ختم. دنیاوی چیزیں فانی ہیں. طوفان آ گیا، زلزلہ آ گیا، وہ اتنی مشکل سے گھر بنایا تھا، کنال کا، 2 کنال کا، بناتے 10 سال لگ گئے اس کو فائنل سٹیج تک پہنچاتے ایک جھٹکا، سب ختم. اور زمین چھن سکتی ہے، تباہ ہو سکتی ہے، گھر بار، مال و دولت وغیرہ وغیرہ وغیرہ، فلاں سب کچھ. لیکن یہ جو چیز ہے نا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یہ کوئی نہیں چھین سکتا. اللہ اپنی طرف آنے والے سیدھے راستے کی ہدایت ان کو نصیب فرما دیں، یہ بہت بڑی، اس پر جنت ملتی ہے، اس پر پھر جنت جو کوئی نہیں لے سکتا.